الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود کے دو حصے رکھے ہیں، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ گویا کہ جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب کر کے انسان پیدا کیا گیا ہے، اور وجود چونکہ ممکن ہے یعنی حادث ہے، لہذا یہ ممکن الوجود ہے، اس کا عدم اور وجود دونوں برابر ہیں، اور حادث پر ظاہر ہے کہ عوارضات نازل ہوتے رہتے ہیں، لہذا اس وجود پر صحت بھی عارض ہوتی ہے اور اس پر بیماری بھی عارض ہوتی ہے۔ یہ جسم اور روح کبھی بیمار ہوتے ہیں اور کبھی صحت مند ہوتے ہیں۔ جب یہ صحت مند رہتے ہیں تو انسان ان کی دوام کی فکر کرتا ہے کہ اس کی صحت دائمی رہے اور یہ منقطع نہ ہو، اور جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے اختتام کی فکر کرتا ہے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے، یہ مرض رفع ہو جائے، اس کی اسباب اور تدابیر کرتا ہے۔ گویا کہ جسم اور روح دونوں پر بیماریاں عارض ہوتی ہیں۔ جسم چونکہ مادی ہے لہذا اس پر مادی بیماریاں عارض ہوتی ہیں، اور روح امر لطیف ہے لہذا اس پر روحانی بیماریاں عارض ہوتی ہیں، اور انسان ان دونوں کے رفع اور ختم کی فکر میں رہتا ہے کہ مادی بیماریاں عارض ہوتی ہیں اس کی رفع کے لیے مادی اسباب مہیا کرتا ہے، اور روح چونکہ امر لطیف ہے لہذا اس پر روحانی بیماریاں عارض ہوتی ہیں تو اس کی تدابیر بھی روحانی کرتا ہے۔ لیکن رہتا یہ اسی فکر میں ہے کہ صحت ہے تو دائم رہے اور بیماری ہے تو ختم ہو جائے، تو کہ دوام اور اختتام کی فکر میں اس کی زندگی گزرتی ہے، اور فکر میں رکھنا ہی اصل میں اس کو مطلوب ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہی فکر کے لیے گیا ہے، یہ بے فکر نہ ہو، فکر مند رہے۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر دو فکریں جو ہے وہ طاری کر رکھی ہیں، ایک فکر معاش جس سے اس کی دنیا بنتی ہے، اور دوسری فکر معاد جس سے اس کی آخرت بنتی ہے۔ تو یہ دو ہی فکریں اس انسان پر لاگو کر رکھی ہیں کہ یہ فکر معاش کرے گا تو اس کی دنیا بنے گی، اور دنیا کے اندر رہنا جینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور فکر معاد کرے گا تو اس کی آخرت بنے گی، ظاہر ہے کہ آخرت کے اندر اس کے رہنا جینا آسان ہو جائے گا۔ ہاں البتہ ایک تعلیم دینے کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے گئے ہیں کہ یہ فکر تو کرے
لیکن دنیا کے لیے اتنی فکر کرے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی فکر کرے کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ بس یہ تعلیم دینے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے گئے ہیں کہ تاکہ انسانوں کو یہ بتلائیں کہ فکر معاش اس کی حد کیا ہونی چاہیے اور فکر معاد اس کی حد کیا ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ فکر معاش کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، تو دنیا کی فکر انسان اتنی ہی کرے جتنی دنیا کے اندر اس کو رہنا ہے، اور آخرت یعنی فکر معاد آخرت کی فکر ہے، اور آخرت کی فکر انسان اتنا ہی کرے کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اے ملد دنیا، کہ بندے، اے انسان، دنیا کے لیے اتنا عمل کر، اتنی محنت کر کہ جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، اور وعمل للآخرہ، اور آخرت کے لیے تو اتنا عمل کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا تو فانی ہے، لہٰذا یہاں رہنا بھی فانی ہے، محدود ہے، لیمیٹیڈ ہے، بہت کم رہنا ہے۔ تو جب دنیا میں بہت کم رہنا ہے تو اس کی فکر بھی کم ہونی چاہیے، اور آخرت میں چونکہ زیادہ رہنا ہے بلکہ ابدالآباد تک رہنا ہے، لہذا اس کی فکر بھی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان دنیا کی فکر زیادہ کرتا ہے، آخرت کی فکر کم کرتا ہے، حالانکہ دنیا کی فکر کے نتیجے میں جو رزلٹ آتا ہے، جو ثمرہ ملتا ہے، اس کا آنا یقینی نہیں ہے۔ لیکن آخرت کی اگر فکر کرے گا تو آخرت کی فکر کا جو ثمرہ اور نتیجہ وہ یقینی ہے۔ مثلا دنیا کے اندر دکان کھول کے اگر بیٹھتا ہے تو منافع کا ملنا یقینی نہیں ہے، تجارت شروع کرتا ہے تو نفع کا ملنا یقینی نہیں ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے تو نفع کا ملنا یقینی نہیں ہے، کاشتکاری کرتا ہے تو نفع کا ملنا یقینی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اور اس کی قسمت کے نتیجے میں اس کو عطا کر دے تو سبحان اللہ، لیکن اس نفع کا مل جانا اور اس ثمرے کا اس کے حق میں ہونا یقینی نہیں ہے، بلکہ بہت موہوم ہے، وہمی ہے۔ لیکن اس کی محنت کا عالم یہ ہے کہ شب و روز اسی دنیا کے کسب میں لگا ہوا ہے، اس فکر معاش کے اندر یہ حلقان ہو رہا ہے، اس فکر معاش کے اندر شب و روز جو ہے وہ کبھی سوتا اور کبھی جاگتا ہے، کبھی چلتا اور کبھی دوڑتا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ اور ثمرہ اس کو پتہ خود بھی ہے کہ اس کا یقینی نہیں ہے، ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہ ملا۔ لیکن آخرت کی فکر اگر کرے، ایک سبحان اللہ بھی کرے گا تو اس کا بھی نفع یقینی ہے، ایک الحمدللہ بھی پڑھے گا تو اس کا نفع بھی یقینی ہے، ایک استغفر اللہ بھی کہے گا تو اس کا نفع یقینی ہے، اور اگر تہجد گزار ہوگا، اشراق و اوابین پڑھنے والا ہوگا، اور فرائض و واجبات ادا کرنے والا ہوگا، اور جو اللہ کے لیے صدقات و خیرات بانٹنے والا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 1 روپیہ بھی اس حال میں واپس نہیں لٹائیں گے کہ اس کو نفع نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخرت کا نفع اس کو یقینی طور پہ عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ خود حدیث میں آتا ہے، اگر کسی نے 10 مرتبہ سبحان اللہ صدقے دل کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بالکل معاف کر دیں گے، دھو دیں گے، بھلے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو گویا کہ دیکھو 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا صدقے دل سے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو یقینی طور پر مٹا رہا ہے، اور مخبر صادق اس کی خبر دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سبحان اللہ پڑھنے کا نفع یقینی طور پہ تمہیں مل گیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ لی، اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں یقینی طور پر ملائکہ کرام کاتبین نے تمہارے لیے لکھ لی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخبر صادق نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے یقیناً آپ کو یہ خبر دے رکھی ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر تم نے الف لام میم پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قرات کرامن کاتبین کے ذریعے سے تمہارے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ رہے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے۔ تو دیکھو، آخرت جس کی محنت کا ثمر یقینی، اس کے لیے انسان غافل ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن جس کا نفع موہومی ہے، اس کا نفع وہمی ہے، ملے کہ نہ ملے، اس کے لیے اس قدر دوڑ دھوپ ہے کہ ہلکان ہو رہا ہے۔ اور اگر دنیا مل بھی گئی
نفع مل بھی گیا تو اس نفع میں ایسا گھس جاتا ہے، ایسا منہمک ہو جاتا ہے جیسے شہد کی مکھی شہد پر گرتی ہے اور ایسی گرتی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے اندر پھنسا دیتی ہے، اس پھنسنے کے نتیجے میں ہلاکت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ بھی اس دنیا کے اس دلدل میں ایسا پھنستا ہے، پھر ایسا پھنستا ہے تو پھر ہلاک ہو کر ہی نکلتا ہے، اب دنیا کے خالق سے اس کا کوئی ربط باقی نہیں رہتا۔ تو فکر تو اس کو کرنی ہے، بھلے فکر معاش کرے، بھلے فکر معاد کرے، لیکن تعلیم یہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنی فکر کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور ظاہر دنیا میں کتنا رہنا ہے۔ آج کے دور کے اندر اندازہ لگائے تو 60-70 سال کی زندگی ایوریج ہے، اور امت محمدی اعلیٰ صاحب صلاۃ و تسلیم کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کی عمریں پر یہ 60-70 سال کی ایوریج، بس یہی۔ اب 60-70 سال کا یہ محدود وقفہ ہے جس کے اندر ہمیں رہنا ہے، اس کے لیے محنت کا عالم یہ ہے، اس کے لیے تگ و دو کا عالم یہ ہے کہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں سال تک یہاں آباد ہونا ہے۔ اس سے فرمایا کہ اے بندے، دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے۔ تجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ آگے کا اگلا سانس ہے یا نہیں، سانس جو اندر کیا ہے وہ باہر نکلے گا بھی کہ نہیں، باہر نکلا تو دوبارہ اندر جائے گا بھی کہ نہیں۔ چانچہ آج اس جو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں دنیا نے دیکھ لیا، کووڈ-19 جب آئی، کورونا وائرس جب دنیا کے اندر پھیلا ہے تو واقعی یہی ہوا کہ سانس باہر آیا تو اس کے بعد اندر جانے کا اس کو موقع نہیں ملا، اور سانس اندر آیا تو اس کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ انسان ہلاک ہو گئے۔ کہ آج آپ نے دیکھا لاکھوں انسان لقمہ اجل بنے ہیں، لیکن انسان کی نیچر کی عبرت نہیں لیتا۔ تبھی تو حدیث میں فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، کہ سعادت مند وہی ہے کہ جو کسی دوسرے سے عبرت حاصل کرے، دوسرے سے عبرت حاصل کرے۔ اور عام طور پہ انسانوں پر غفلت کا پردہ ایسا طاری رہتا ہے کہ یہ دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ سعادت مند سمجھدار وہی ہے کہ جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔ وہ دیکھے کہ یہاں کووڈ-19 میں ہمارے باپ دادا، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز رشتہ دار اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ سانس باہر نکلا تو دوبارہ اندر جانے کا موقع نہیں ملا، سانس اندر گیا تو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک لقمہ اجل بن گئے۔ لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ فانی دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ہاں وہ آخرت کی طرف سدھار گئے ہیں، اس آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اس آخرت کے لیے انہوں نے اگر کوئی تیاری نہیں کی تو ہمیں عبرت لینی چاہیے، اب ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی اس قدر فکر کرنی چاہیے کہ جتنا ہمیں آخرت میں رہنا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ سارا غلغلہ کووڈ-19 کا ختم ہوا، آج دنیا پھر نارمل ہونے لگ گئی، وہ یوں سمجھنے لگی کہ ہاں وہ مرے ہیں، ہم تو نہیں مرے، کورونا وائرس ان کو پکڑا ہمیں تو نہیں پکڑا۔ نہیں، اللہ اکبر، ایک اللہ والے، یہ وہ اللہ والے ہیں جو ہارون رشید بادشاہ، مشہور بادشاہ ہارون رشید، اس کا بیٹا تھا، اللہ والا بن گیا تھا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ایک دوست کو وصیت کی، درمیان میں لمبا قصہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وصیت کی دوست کو کیا کہا، عربی میں شعر پڑھا، یا صاحبی لا تغترب بتنعمی والعمر ینفد والنعیم یزول، اے میرے دوست دنیا کے نعمتوں سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ نعمتیں فنا ہونے والی ہے اور یہ عمر ختم ہونے والی ہے۔ یا صاحبی لا تغترب بتنعمی والعمر ینفد والنعیم یزول وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، جب اپنے کندھوں پر اٹھا کر کسی جنازے کو قبرستان کی طرف لے جانے لگے تو فوراً اس وقت یہ سوچنا کہ کبھی تجھے بھی اسی طرح اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ اس کو کہتے عبرت حاصل کرنا، کہ آج کندھوں پہ جنازے اٹھانے والے یہ ضرور سوچیں کہ کل کو ہمیں بھی اسی طرح کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا۔ آج قبروں کے اندر مردوں کو اتارنے والے ضرور سمجھیں کہ کبھی ہمیں بھی اسی طرح قبروں میں جو اتارا جائے گا، اور میتوں کو غسل دینے والے ضرور سمجھ لیں کہ کبھی نہ کبھی ہمیں بھی اسی طرح میتوں کو غسل دیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عبرت۔ تو اس شعر کے اندر صلی اللہ علیہ نے یہ بات کی کہ عبرت حاصل کرو،
وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب جنازہ تم قبرستان کی طرف لے کے چلو تو فَعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، تو سمجھ لو کہ کبھی تجھے بھی اسی طرح لے جایا جائے گا۔ لیکن آج ہم عبرت نہیں لیتے، ہم یہ دیکھیں ہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہلاک ہو گیا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، وہ کیئرفل نہیں ہوا ہوگا، انہیں خیال نہیں کیا ہوگا، انہیں دائیں نہیں دیکھا ہوگا، بائیں نہیں دیکھا ہوگا، 100 تعویلیں ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، بالکل وہی احوال آفتے تم پر بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں اس زندگی کے لیے محنت کرتے چلے جاؤ کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سدھار آئے تو فوراً اس حال میں جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو اور تم اللہ سے راضی ہو۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب فکر آخرت غالب ہوگی، فکر دنیا ہوگی لیکن بس اس حد تک جتنا دنیا میں رہنا ہے، فکر معاش، اور فکر آخرت غالب ہوگی کہ نہیں مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت میں کسی بھی وقت اگر بلاوا آ گیا تو مجھے تیار رہنا چاہیے۔ تو بہرکیف تو فکر ہی کے لیے اس انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ فکر معاش ہو یا فکر معاد ہو، لیکن فکر میں رہے۔ اب رہا یہ سوال کہ آخر یہ فکر پیدا ہوتی کیوں نہیں؟ یہ انسان ان امراض روحانی یا جسمانی کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ یہ امراض جو ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ امراض 2 طرح کے ہیں۔ بعض تو وہ امراض ہوتے ہیں کہ جن کی خبر ہی نہیں، اور بعض وہ امراض ہوتے ہیں کہ جن کی خبر تو ہے فکر نہیں۔ مثلا مریض کو بس اوقات اپنے مرض کی خبر ہی نہیں ہوتی، اپنے مرض کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی مرض ہے، وہ بیچارہ زندگی گزارتا رہتا ہے، اور ایسا مرض کہ جس کی خبر ہی نہیں، اس کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اچانک جب اٹیک آتا ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ تو اس کو تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ارے اس کو تو برین ہیمریج ہو گیا، ارے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو امراض ایسے جن کی خبر ہی نہیں ہے، جب خبر نہیں تو علاج کیا کرے گا؟ علاج کی فکر تو تب پیدا ہوگی کہ جب اس مرض کی خبر ہو، اور جب مرض کی خبر ہی نہیں ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مرض بڑھتا چلا جاتا یہاں تک کہ ہلاکت پر ختم ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ امراض کہ جن کی خبر تو ہے لیکن فکر نہیں ہے، پتہ کہ مجھے شوگر کا مرض ہے لیکن اس کے علاج کی فکر نہیں ہے، پتہ کہ مجھے دل کا مرض ہے لیکن اس کے علاج کی فکر نہیں ہے، پتہ کہ مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے لیکن اس کے علاج کی فکر نہیں ہے۔ تو اس کو خبر تو ہے مرض کی لیکن اس کی فکر نہیں ہے۔ بس اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، پھر ان کے وارثین نبوت آگے آج قیامت تک کے لیے اسی فکر کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر جسمانی مرض ہے اس کی بھی فکر کرو تاکہ جسم قائم رہے گا تو تمہاری روح قائم رہے گی، اور روحانی امراض ہیں اس کی اصلاح اور اس کے لیے دفیہ کی فکر کرو، اس لیے کہ مرض اگر یہ قائم رہا تو کہیں تمہاری جسمانی موت ہوگی اور کہیں تمہاری روحانی موت ہو جائے گی۔ لیکن فکر کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کو اپنا مرض پتہ چلتا اب فکر ہوتی ہے کہ اب مجھے اس کا علاج کرنا ہے۔ مثلا کہ جسمانی مرض ہے، تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، آپ جانتے ہیں ہندوستان یعنی ہندو پاک بر صغیر کے مشہور حکیم اجمل خان، حکیم اجمل خان مرحوم بہت علم طب کا امام تھا اپنے وقت کا، بہت بڑا حکیم، اور اس کے حکمت اور طب کے کمال کا عالم یہ تھا کہ انگریزوں نے ایک مرتبہ اس کا ٹیسٹ لیا، امتحان لیا، جانچ کی کہ یار یہ اتنا بڑا حکیم ہے، نبض دے کر بتا دیتا ہے کہ امراض کیا ہیں، جگر کیا ہے، دل میں کیا ہے، دماغ کی کیفیت کیا ہے، وہ سب کچھ صرف نبض دیکھ کر بتاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک انگریز عورت اپنی بلی لے کر آئی۔ اب ظاہر ہے حکیم اجمل خان عورتوں سے بالمشافہ ملاقات نہیں کیا کرتے تھے، عورتوں کو پردے میں رکھتے تھے، اور وہاں سے ایک رسی رکھی ہوئی تھی، اس رسی کو کہتے تھے کہ اپنے ہاتھ میں پکڑو، تو ادھر رسی پکڑ کے اس کی نبض دیکھ لیتے تھے، اس رسی کے اندر اس کی تپش اور گرمی کی کیفیت کو پہچان لیتے تھے، یہ کیفیت تھی۔ اب وہ انگریز عورت آئی اور اس خواتین کے پورشن میں بیٹھ گئی، اپنی بلی لیا اور بلی کے ہاتھ پر رسی لپیٹ دی اور رسی اندر بھیج دی۔ حکیم اجمل خان نے اس رسی کو پکڑا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ اس کو
اس کو جو چوہا کھانے کا اشتہا ہو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، یہ چوہا کھانا چاہتی ہے، بھوکی ہے، کھانا چاہتی ہے۔ وہ حیران ہوگا کہ کمال ہے بھائی، اسے بلی کے ہاتھ پر رسی رکھی اور حکیم اجمل خان نے کمال بات بتلا دی۔ اتنے اونچے درجے کا حکیم ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، یہ جو واقع سنان مطلوب ہے، مریض تھا، بڑے بڑے اطباء اس نے ڈھونڈے، بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا، لیکن علاج نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا، پریشان۔ آخر کسی نے کہا کہ دلی چلے جاؤ، غالباً دلی میں اس کا دواخانہ تھا، حکیم اجمل کے یہاں پہنچ گئے۔ حکیم اجمل خان نے اس کی پوری تشخیص کی، دیکھا، کہنے لگا تمہارا کوئی علاج نہیں ہے۔ بڑا فکر مند ہوا کہ حضرت آپ کے پاس بھی علاج نہیں، آپ تو حکیم اجمل خان ہیں، اور آپ کی حکمت کے تو ڈنکے بجے میں پورے عالم میں۔ کہا کہ ہاں بس میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اور جو علاج ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسا علاج ہے کہ جو ممکن؟ بس کہا کہ بھائی ان الفاظ ہی پر اعتماد کر کے چلے جاؤ، اب معافی توبہ اللہ سے کرو، بس جتنی زندگی باقی ہے بس اللہ کی طرف رجوع رکھو اور توبہ کرو، اب صحت کی امید نہ رکھو، کیونکہ جو علاج ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، بیچارہ مایوس وہاں سے لوٹا، اب چلا آ رہا ہے، جنگل سے گزر رہا۔ پہلے زمانے ایسی ہوتے تھے راستے بیابان، جنگل سے گزر رہا ہے تو بارش ہونے لگی، بارش ہوئی، بجلی کڑکی، ایک شور شرابہ، خوف، بادل گرج رہے ہیں، تو جلدی سے ایک درخت کے ساتھ چھپ کے بیٹھ گیا بارش سے بچنے کے لیے۔ کیا دیکھتا ہے، کچھ دور ایک انسانی کھوپڑی پڑی ہے۔ ظاہر پہلے زمانوں کے اندر قتل و غارت گری کبھی ہوتی، کوئی کہیں مر گیا، کوئی کہیں لٹ گیا، تو وہیں اس کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، تو ایک کھوپڑی پڑی ہے۔ تو بارش جب ہوئی تو بارش سے اس کھوپڑی کے اندر ظاہر پانی جمع ہو گیا، اس پہ پانی جمع ہو گیا۔ اب یہ دیکھ رہا کہ کھوپڑی پڑی، اس پہ پانی جمع ہے۔ اب یہ بیٹھا دیکھ ہی رہا تھا کہ کس کی کھوپڑی ہے، کون قتل ہو گیا، کہ کوئی یہاں پر جنگ ہوئی ہوگی جس کے نتیجے میں مارے گئے، وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک سوراخ میں سانپ نکلا، بڑا کالا کالا ناک سانپ نکلا، اور نکل کے اس کھوپڑی کی طرف آیا، اور اس کھوپڑی کی ارد گرد سے ادھر دیکھا۔ اس کے بعد کھوپڑی کے اندر جو پانی تھا اس کے اندر منہ لگا کے پینے لگ گیا، جتنا پانی پینا اس نے پانی پیا، اس کے بعد وہاں سے نکلا اور دوبارہ اپنے سوراخ میں چلا گیا۔ یہ شخص یہ سب نظارہ دیکھ رہا ہے، یہ سوچا کہ بھائی زندگی تو مایوس ہو ہی گیا ہوں، وہ کل جانے کے بجائے آج ہی چلا جانا چاہیے۔ اب یہ پانی جو ہے، مجھے بھی پیاس لگی ہوئی ہے، اب کھوپڑی میں پانی ہے تو چلو میں یہ پانی پی لیتا ہوں، کیونکہ زندگی سے تو مایوس ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور جا کے اس کھوپڑی کو منہ لگایا اور وہ پانی پی لیا جو سانپ نے جھوٹا کیا تھا۔ ظاہر اس میں زہر کا بھی تریاق، زہر کا بھی اثر بن کے ہو گیا، پی لیا۔ اب پینے کے بعد جیسے گھر پہنچا تو رفتہ رفتہ اس کی کیفیت درست ہونے لگی، وہ صحت مند ہونے لگا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یار مجھے تو مر جانا چاہیے اور میری صحت بہتر ہو رہی ہے۔ گھر والوں سے کہا کہ طبیعت کچھ بہتر ہو رہی ہے، کچھ قوت اور نشاط محسوس ہو رہا ہے۔ کہا اچھا، کہا کوئی دوا حکیم اجمل نے بھی؟ کہہ رہے حکیم اجمل نے تو کچھ بھی نہیں دیا، اور کہا تھا بس اب اللہ اللہ کرو، اب تو وقت کم ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ گھر والوں کو یہ قصہ سنا کہ درمیان میں یہ قصہ پیش آیا تھا، میں تو مایوس تھا، میں نے وہ پانی زہریلا پانی پیا، میں نے کہا چلو اب موت ہی آنی، کیا کرے، لیکن میں تو صحت مند ہو رہا ہوں۔ گھر والوں کا حکیم اجمل کے پاس فوراً لوٹو۔ اب یہ اگلے دن پھر واپس لوٹ حکیم اجمل کے پاس، ملاقات کی۔ کہا کہ سر آپ تو کہہ رہے تھے کہ بس وہ مجھے مرنا چاہیے اور میری طبیعت تو بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ وہ حکیم اجمل نے کہا کیوں، کیا کھایا تھا؟ کہا کھانا کیا تھا، آپ کے پاس سے جب میں لوٹا ہوں تو راستے میں یہ سارا ماجرا پیش آیا اور میں نے وہ کھوپڑی کا پانی پیا۔ حکیم اجمل مسکرائے، کہا کہ الحمدللہ تم صحیح علاج پر پہنچ گئے، کیونکہ تیرا علاج یہی تھا کہ ایک انسانی کھوپڑی ہو اور وہ کھلے جنگل میں پڑی ہو، اس پہ سورج کی ہوائیں فضائیں بھی لگی ہوں، پھر بارش برس کا پانی بارش کا بھی اس کے اندر جمع ہوا ہو، پھر ایک کالا ناگ نکلے جو اس کو پیے تو اس کا زہر کا اثر بھی اس کے اندر ہو، تو وہ پانی ایک ایسا تریاق بنے گا جو تیرے اندر کے زہریلے مادے مار کو تجھے شفا دے گا۔ اور یہ کرنا چونکہ ممکن نہیں تھا، کیسے انسانی کھوپڑی کا انتظام کیا جاتا، کیسے کالے ناگ کو اس کے اندر پانی پلایا جاتا، یہ چونکہ ممکن نہیں تھا
تھا اس لیے میں تجھے کہہ دیا تھا علاج تو ہے لیکن ممکن نہیں ہے، لہذا تم اب اللہ اللہ کر کے اپنی موت کا انتظار کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی قسمت نے یاوری کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس علاج تک پہنچا دیا اور آج الحمدللہ تجھے شفا ہوگی۔ اب دیکھو اللہ کی حکمت ہے، تو جسمانی مرض لگا ہوا ہے اور خبر ہو جاتی ہے تو فکر ہو جاتی ہے کہ یار اس کا علاج کرو۔ تو ایک امراض وہ ہے کہ جس کی خبر ہی نہیں ہے اس کا علاج کیا کرے گا، لہٰذا اچانک ہی پھر اٹیک ہوتا ہے اور انسان دنیا پانی سے گزر جاتا ہے۔ اور ایک وہ امراض ہیں کہ وہ امراض کی خبر تو ہے لیکن فکر نہیں ہے، بس فکر ہی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور پھر آج تک وارثین امت پیدا کیے کہ یہ فکر پیدا کریں کہ یار تمہیں جسمانی مرض ہے تو یہ کر لو، روحانی مرض ہے تو یہ کر لو، ایمانی مرض ہے تو یہ کر لو۔ لہذا ان امراض کی فکر جب پیدا کر دی جاتی ہے اور فکر جب پیدا ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی انسان اس کے علاج کی طرف دوڑتا ہے۔ چاچا حدیث میں واقعہ آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99۔ اب اس کو اچانک فکر ہوئی آخرت کی، یار یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے اور میں بھی فنا ہوگا، آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے دنیا کے اندر زندگیاں بانٹی اور میں نے ان کی زندگیاں فنا کر دی، اللہ سے بغاوت و مقابلہ کیا۔ کہا کہ مجھے تو اب توبہ کرنی چاہیے، فکر ہوئی۔ اب فکر نے اس کو گھر سے نکالا، اب ایک بستی، ایک اللہ والوں کی بستی، تو وہاں پہنچا، درویشوں کی بستی۔ جب وہاں پہنچا ایک رابائی سے ملا، رابائی عابد زاہد آدمی تھا، بنی اسرائیل کے دور کا رابائی۔ اس کو جا کے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب مجھے فکر ہو گئی کہ آگے کیا جواب دوں گا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ 99 قتل، 99؟ کہتے جی، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک قتل کے بدلے میں انسان کو قتل کیا جاتا ہے اور تو نے تو 99 قتل کیے، تیرا اتنا بڑا جرم، تیرے جرم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ بات کہی۔ ظاہر ہے وہ عابد زاہد نیک آدمی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رحمت و فضل کے خزانوں کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے محدود بات کر دی۔ اب یہ اتنا مایوس ہوا اور اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے مجھے مایوس کر دیا، ڈس اپوائنٹ کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ لو بھائی 100 قتل ہو گئے، لیکن پھر بھی فکر اور اس کے اندر امڑی کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا۔ تو کسی نے بتایا کہ علماء ربانیین، یہ علماء کی بستی اس طرف ہے، وہاں جاؤ، وہ تجھے اس کی توبہ کروائیں گے، حل بتائیں گے۔ ذرا عالم جو تھا، عالم میں وسیع سمندر علم کا اس کے سامنے ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی فضل الرحمت کے خزانوں کی حقیقتوں کو پہچانتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی اتنی وسیع ہے کہ یہ گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بس نظر رحمت ہونے کی ضرورت ہے، پڑی تو کہاں سے کہاں معاملہ جائے گا۔ اب یہ چلا، اب ابھی اس بستی تک پہنچا نہیں ہے کہ راستے میں اس کی اجل آ گئی، موت کا وقت آ گیا۔ اب موت کا وقت آ گیا، اب ملائکہ نار اور ملائکہ جنت دونوں پہنچ گئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ ملائکہ جنت نے کہا کہ یہ ہم لے کر جائیں گے اس کی روح، کیوں؟ اسے یہ سچی توبہ کی نیت سے جا رہا ہے اللہ والوں کی بستی کی طرف، تو نیت اچھی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی نیک نیت پہ اس کو قبول کر لیں گے، لہذا ہم اس کی روح لے کے جائیں گے، یہ نیک ہے۔ دوسرے ملائکہ نار نے کہا کہ 100 قتل کیے ہیں، اور 100 قتل کرنے والی کی روح بھلا کیسے جنت میں جا سکتی ہے، یہ تو ہم اس کی روح کو لے کے جائیں۔ اب دونوں کا آپس میں تنازع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دونوں ملائکہ جب آپس میں ان کا جو تنازع کھڑا ہوا تو یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گئے، رب ذوالجلال آپ بتلائیے کیا کریں، ہم روح اس کی جنت والے فرشتے لے کے جائیں یا جہنم والے لے کے جائیں، کیا کریں، اس کو عابدوں کے اندر لکھیں یا اس کو فاسقوں میں لکھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں اس بستی کی پیمائش کرو، یہ اپنے گھر سے نکلا ہے اور پھر جن اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ اگر اس کا فاصلہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر یہ جنت والے فرشتے لے جائیں، اگر اس کا فاصلہ جو ہے وہ اپنی بستی کے قریب ہے تو اس کو جہنم والے لے جائیں۔ ملائکہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ملائکہ آئے، اب پیمائش شروع ہوئی،
پیمائش شروع ہوئی. اللہ اکبر. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا, خود ظاہر اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے, دونوں طرف فاصلہ برابر ہے, بالکل دونوں طرف برابر فاصلہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اس خطے کو حکم دے دیا جو اللہ والوں کی بستی کی طرف تھا, کہا کہ تو ایک بالی سمٹ جا, قریب ہو جا, تاکہ جب پیمائش کرنے آئیں تو پھر عدالت عالیہ کے طور پر بھی فیصلہ میں اس کے حق میں کر دوں. اب جب وہ پہنچے ہیں, ادھر جبریل کو حکم ہو گیا تھا, ایک بالی سمیٹ دیا. جب پیمائش کی تو ایک بالی وہ اللہ والوں کے قریب نکلا, تو ملائکہ جنت نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے, اس کو لے کے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیا. دیکھیے یہ اللہ کے لطف و عنایت. توبہ کی نیت کر کے چلا, ابھی توبہ ہوئی نہیں, ایک فکر پیدا ہوئی توبہ کی, یاد بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. وہ اس فکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا تکوینی طور پر کہ ایک باری قریب ہو گئی, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطے کی کاروائی میں بھی اس کے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو کہنے کا مقصد فکر, تو یہ فکر ہے کہ جو انسان کو جسمانی یا روحانی علاج کی طرف لے کے دوڑتی ہے. اگر جسمانی مرض پتہ چل گیا تو اب اس کی فکر ہوتی ہے کہ یار ڈاکٹر کے پاس جائے. روحانی مرض پتہ چلتا ہے تو سوچتے کہ یار کسی مشفق مرشد کے پاس جائیں, کسی اللہ والے کی خدمت میں جائیں اور اس کے جا کے بتائیں کہ یہ مرض ہے, اب ہمیں بتائیے کیسے مرض دور ہوگا. تو امراض دو ہی طرح کے ہوئے, ایک وہ امراض جو کہ جن کی خبر ہی نہیں ہے, ان کا نتیجہ ہلاکت ہے, اور دوسرے وہ امراض ہے جن کی خبر ہے لیکن فکر نہیں ہے. اب یہ سوال کی فکر پیدا کیسے ہوگی, اس کی 4 تدبیریں, 4 طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ صحبت, دوسرا طریقہ اخوت, تیسرا طریقہ جو ہے وہ موعظت, اور چوتھا طریقہ محاسبت. تو گویا کہ پہلا طریقہ صحبت ہے. صحبت کا مطلب یہ کہ اگر آپ پہلوانوں کی صحبت میں رہیں گے تو اپنے آپ کو بھی پہلوان بنائیں گے. آپ اپنی بھی فکر کریں کہ یار دیکھو کیا باڈی ہے, کیا جسم ہے, کیا طاقت ہے. تو جسمانی طور پر بھی آپ صحت مند ہونے کے لیے پہلوانوں کی صحبت میں رہ کر گویا کہ پہلوانی سیکھنا شروع کریں گے. اسی طریقے سے روحانی طور پہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو ان سے نیکی سیکھو گے, تو وہ دیکھو گے یار میں 5 نمازوں پہ ناز کرتا ہوں, یہ لوگ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں, اور یہ لوگ تو اشراق بھی پڑھتے ہیں. تو آپ روحانی طور پر اور صحت مند ہونے کی کوشش کریں گے. تو معلوم ہے کہ صحبت سب سے بڑی چیز, اور یہی وجہ کہ ہمارے دین کی بنیاد ہی صحبت سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحبت ہی تو حاصل تھی کہ جس وجہ سے ان کو صحابی کہا جاتا تھا. انہوں نے بخاری مسلم ترمذی کی کتابیں نہیں پڑھی, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی کتاب دیکھی, ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں. بس صحبت صالح ترا صالح کنت, نیک کی صحبت نیک بنا دیتی ہے, صحبت طالح ترا طالح کنت, اور برے کی صحبت برے بنا دیتی ہے. اور صحبت کا اثر تو بے جان مادی چیزیں بھی قبول کرتی ہیں. آپ جانتے کہ پرانے زمانے میں بڑی بڑی جو وہ کہتے ہیں نا پیٹیوں کے اندر ہم رضائیاں بستر تکیے رکھ دیتے تھے, اس میں فرنیل کی گولیاں بھی ڈال دیتے تھے, کونے میں فرنیل کی گولیاں. جب 6 مہینے کے بعد رضائیاں نکالتے پوری رضائی میں فرنیل کی خوشبو آ رہی, حالانکہ وہ تو فرنیل نہیں ہے, ہم نے فرنیل کی گولیاں اس میں تو نہیں ڈالی, لیکن آپ کو ایک ایک غلاف اور کپڑے میں فرنیل کی خوشبو. کیوں؟ اس لیے کہ مطلب یہ کہ بے جان مادی چیزیں بھی صحبت کا اثر قبول کرتی ہیں. امام رومی فرماتے ہیں میں نے جیب میں سے تسبیح نکالی, سونگی تو اس میں خوشبو تھی. میں نے کہا ارے تسبیح تو خوشبو نہیں ہے, تو پھر تیرے میں خوشبو کہاں سے آئی؟ کہا کہ تھوڑی دیر عطر کی شیشی کے ساتھ صحبت ہو گئی تھی. جیب میں عطر کی شیشی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزرا تو خود اس میں بھی خوشبو پیدا ہو گئی. فرمایا کہ ایک جگہ میں مٹی دیکھی, میں نے مٹی پہ سونگی, اس میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو. میں نے مٹی سے کہا مٹی تو مٹی ہے, تیرے اندر تو خوشبو پھولوں کی کیسے؟ کہا کہ پھول کی پتیاں تھوڑی دیر میرے اوپر پڑی رہیں, اس لیے میرے اندر خوشبو آ گئی. امام رومی فرماتے ہیں دنیا کی مادی چیزیں صحبتوں کا اثر لیتی ہیں, تو زندہ سامنے انسان کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے گا تو صحبت کا اثر کیسے نہیں لے گا؟ صحبت کا اثر لے گا. تو صحبت سب سے پہلی چیز, صحبت. نیک صحبت کو اختیار کرو. نیکوں کی صحبت میں جاؤ گے تو نیکی کرنے کا شوق ہوگا. صحت مند اور طاقتور لوگوں کی صحبت میں جاؤ گے تو صحت مند طاقت رہنے کا شوق پیدا ہوگا.
آج لوگ جم میں جاتے ہیں، جم میں 2 گھنٹے جب ایکسرسائز کرنی، اب جم کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ یار ہر بندہ یار کیا دوڑ رہا ہے، کیا ایکسرسائز کر رہا ہے، کیا یار ڈمبل اٹھا رہا ہے، تو خام خواہ انسان کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، موٹیویشن کہ یار مجھے بھی اپنا جسم جان بنانا چاہیے، دیکھو یار کتنا بھاری بھاری وزن اٹھا۔ تو دیکھو صحبت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب جماعت کے اندر چل کے صحبت میں بیٹھتا ہے تو ایک دوسرے سے انسان جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے امراض کی فکر بھی کرتا ہے اور فکر کا علاج بھی کرتا ہے۔ پہلی چیز صحبت، اور دوسری چیز اخوت۔ اخوت کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بھائی چارگی کی محبت، الحب فی اللہ البغض فی اللہ۔ نیکوں کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لو کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دو، ایک دوسرے کو نیکی کی تعلیم دو، اور برائی جب کریں تو ایک دوسرے کو روکو۔ اس کو کہتے ہیں مواخات فی اللہ، اللہ کے لیے آپ نے بھائی چارگی پیدا کی، دنیا کا کوئی مفاد نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ نتیجہ یہ اب کیا ہوگا، جیسے انسان مادی جسم کے اندر اگر چند لوگ کمٹمنٹ کر لیں، یار دیکھو ہم نے میٹھا زیادہ نہیں کھانا ورنہ شوگر ہو جائے گی، ہم یار نمک زیادہ نہیں کھانا، اب کسی دعوت میں 4 دوست بیٹھ کے نمک زیادہ کھانے لگے، وہ اس کا ہاتھ یار دیکھو کمٹمنٹ کی ہے، اور ہے آج کل دوستوں نے ایسا کر رکھا ہے کہ یار ہم ایک ہیلدی پلان بنا رہے تھے کھانے پینے کا، ہم سب مل کے اس پہ عمل کریں گے، ہم نے پورے ہفتے کے اندر یار یہ بس اتنا سا میٹھا لینا، اس سے زیادہ نہیں لینا، ہمیں اتنی ایکسرسائز۔ تو دیکھو جسمانی صحت کے لیے بھی آپس میں کیا ایک بھائی چارگی کے ساتھ ایک میکانزم بنا لیا، بالکل اسی طریقے سے روحانی صحت اور ترقی کے لیے بھی نیک لوگوں کے ساتھ انسان جب کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ یار تم مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا یا مجھے لے چلنا، یا تم جمعے کے لیے جاؤ گے مجھے بھی لے چلنا، اگر اسے نماز نہیں پڑھی تو اس سے ناراض ہو رہا ہے، یار تم نے نماز نہیں کیوں نہیں پڑھی، صبح میں بڑا دروازہ بجاتا تم آئے کیوں نہیں یار۔ یہ اس کو کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضگیاں ہیں۔ تو دوسری چیز یہ المواخات، تو مواخات فی اللہ، تو بھائی چارگی کا ایک ایسا رشتہ قائم کر لو تو جس سے کیا ہوگا، انسان کے اندر نیکی کی انکریجمنٹ پیدا ہوتی رہے گی۔ اور تیسرا اتیاز بالغیر۔ اتیاز بالغیر کا مطلب کہ بھائی چارگی کے لیے دوست نہیں ہیں، لیکن دشمن تو تھوک کے حساب سے ملتے ہیں نا۔ صحبت کے لیے نیک چاہیے، آپ نے کہا جی ہماری بستی میں تو نیک بھی کوئی نہیں ہے، ہمارے اس ٹاؤن کے اندر نیک بھی کوئی نہیں رہتا، اچھا یار دوست، کہتے یار دوست بھی کوئی نہیں ہے، ساری 2 نمبر ہے، یار دشمن، دشمن تو ڈھیر لگا ہوا، تھوک کے حساب سے دشمن ہے جی، بس اب دشمنوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ کہتے کیسے؟ کہا کہ دشمن جب تیرے بارے میں کوئی بات کریں گے، باہر ظاہر ہے تیری کوئی خوبی تو بیان نہیں کریں گے نا، تیرا عیب بیان کریں گے، تیری برائی کریں گے، کیا اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، تو اب تم سوچو کہ یار یہ برائی واقعی یار میرے اندر ہے، اب چپ کر کے اس برائی کی اصلاح شروع کرو کہ یار وہ شخص جو چغلیاں بہت کھاتا ہے، چغلیاں بہت کرتا ہے، ادھر ادھر کی بڑی لگاتا ہے، اگر ایسا مرض ہے اپنا یہ مرض چھوڑنا شروع کر دو، کیونکہ دشمن جو ہیں وہ آپ کی اچھائیوں کو تو چھپائیں گے، برائیوں کو اچھالیں گے۔ یہ اتیاز بالخیر، یعنی دشمنوں سے نصیحت حاصل کرو کہ دشمن جو بات کہہ رہے ہیں، جو تمہارے بارے میں کہہ جا رہے ہیں وہ اچھی بات نہیں، تمہاری عیب ہی کو اچھال رہے ہیں، تمہیں موقع مل گیا اس عیب کی اصلاح کرنے کا، تم اپنی عیب کی اصلاح کرو۔ اور اس کو کہتے ہیں اتیاز بالغیر، کہ جہاں نیک بھی نہیں ہیں، دوست بھی نہیں تو دشمن تو ہیں، تو دشمن جو تمہارے بارے میں رائے رکھتے ہیں اس کو دیانتداری سے سوچا کرو، اس میں بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آگے سے ان کو بھی تانا دینا شروع کر دو، نہیں، بھڑکنے کی ضرورت نہیں، سوچو کہ یار واقعی میرے اندر یہ برائی ہے، آج کے بعد یار میں یہ نہیں کروں گا، تو تم اپنی برائیاں صاف کرنا شروع کر دو۔ تیسرا طریقہ یہ، اب آپ کہتے ہیں یار ہم تو ایسی جگہ رہتے ہیں وہاں دشمن بھی کوئی نہیں، مطلب میرا کسی سے رابطہ ہی نہیں، میں گھر میں ہی رہتا ہوں، کبھی موڈ ہوتا تو نکلتا ہوں گھر۔ فرمایا پھر چوتھا طریقہ محاسبہ نفس، گھر میں بیٹھ کے اپنا حساب کرنا شروع کرو، خود احتسابی شروع کر دو کہ یار میں نیکیاں کتنی کرتا ہوں، برائیاں کتنی کرتا ہوں، میں نے آج نمازیں کتنی پڑھی ہیں، روزے میں نے کتنے رکھے ہیں، اب یہ اپنا حساب خود ہی لینا شروع کرو۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس، اور محاسبہ نفس کے 4 آگے رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے معاہدہ۔ معاہدہ کا مطلب یہ، معاہدہ کر لو اپنے نفس کے ساتھ، بات سنو، آج ہم صبح سے شام تک کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، اور ہم سے معاہدہ کر لو اگر تم نے نیکی کی تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں گے، اور اگر تم نے برائی کی تو $5 صدقہ کریں گے۔ $5 تو تھوڑی اچھی، $10 کر لو یار، $10 صدقہ کریں گے، ایک برائی پر $10 صدقہ۔
حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا کوئی بات نہیں، اگر ہم نے ایک غیبت کی اس غیبت پر 10 نفلیں پڑھیں گے. فرمایا کہ لوگوں کو پیسے سے پیار ہوتا ہے، 10 نفلیں تو پڑھ لے گا، $10 دیتے جان جائے گی. فرمایا $10 رکھو. اس زمانے میں 10 روپے، تو $10 جرمانہ اپنے اوپر رکھو. تو پہلے معاہدہ کر لو کہ دیکھو سنو، نیکی کرو گے تو شکرانہ، اور اگر برائی کرو گے، کوئی گناہ کرو گے تو $10 صدقہ دوں گا. یہ معاہدہ کرنے کے بعد مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بازار میں گھر سے باہر نکلے، اب کوئی عمل سامنے ہے تو اس پر مراقبہ کرو، یار یہ نیکی ہے یا گناہ ہے. اس پر سوچو، نہیں یار یہ تو گناہ ہے، پیچھے ہٹ جاؤ. یار یہ تو غیبت ہے، خاموش ہو جاؤ. یار یہ ہے تو دل آزاری ہے، مت بولو. یہ تو گویا کہ یہ مراقبے کے بعد جب واپس گھر آ جاؤ شام میں، اب محاسبہ کرو اپنے محاسبہ. تو اب سارا حساب لگاؤ عشاء کے بعد بیٹھ کے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے. جی 10 نیکیاں کی، 10 گناہ کیے. 10 نیکیوں پر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر، شکرانے کی رفع. اس کے اچھا 10 گناہ کیے، فی گناہ $10 اور 10 گناہ $100 صدقہ. بھائی فرمایا کہ ایک دن 2 دن صدقہ نکالو گے، تیسرے دن خود ہی نفس کے ابے ظالم کنگال ہو جائے گا صدقے دے دے کے، اس سے بہتر گناہ ہی کرنا چھوڑ دینا. فرمایا نفس خود تو گناہوں سے روکے گا، کیا کہ بھائی صدقہ دینا پڑ جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ نیکی کر لے جائے گا. تو محاسبہ کیا. محاسبہ کرنے کے بعد اب فرمایا معاقبہ. چوتھی معاقبہ کہتے ہیں عقوبت، سزا. اب آپ اس نفس کو سزا دیں گے، اجی تم نے آج 10 جھوٹ بولے یا تم نے 10 غیبتیں کی ہیں اور ایک جھوٹ کے بدلے میں $10، لہذا حساب لگایا $100، لہذا معاقبہ سزا نفس میں جاری کی، $100 اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ چوتھا طریقہ، یہ 4 تدبیریں جب اختیار کر کے چلو گے تو فرمایا کہ اب کیا ہوگا، تمہیں وہ فکر پیدا ہو جائے گی جس فکر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ فکر معاش کرو، یعنی دینہ کمانے کی فکر کرو، یا فکر معاد کرو، آخرت کی فکر کرو. لیکن فکر معاش اتنی کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور فکر معاد اتنی کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. نبی فرماتے اے مل دنیا کے لیے اتنا ہی عمل کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے. اب اس کی ایوریج 60-70 سال ہی ہے، اور آج فکر ہماری ہزاروں سال والی. اور للآخرہ، اور آخرت میں اتنا عمل کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے، اور آخرت میں ظاہر ابدالآباد کے لیے رہنا ہے، لہذا اس کی فکر بھی زیادہ. اس لیے فرمایا تو اس فکر ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کا سارا خلاصہ انبیاء کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے، اور وارثین امت کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. یہ فکر پیدا ہو جائے، اس فکر کی فکر کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فکر ہمیں نصیب فرما دے، اور اس تدابیر کے ذریعے سے ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنے سینے سے لگائیں، اور وہ آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت ہے، اس آخرت کے اندر جو اللہ کے یہاں جب پہنچیں، اس حال میں پہنچیں کہ جنتوں کے دروازے ہمارے منتظر نظر آئیں. آمین یا رب العالمین.